جو آج میں اور آپ دنیا والے چاہتے ہیں نا، اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سونے چاندی کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ لوگ جو ہیں نا ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کے اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے بھائی، بڑا پکے نمازی کئی ہم نے دیکھے ہیں، شادی ہوئی ہے 10-15 دن نماز ہی چھوڑ دی ہے۔ کئی وہ بھی اللہ کے بندے نوجوان ایسے ہیں، اللہ کی پارٹی میں شادی بھی ہوئی ہے تب بھی ایک نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ اپنی اپنے قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا ان چیزوں کا ذکر کر کے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بتلائی ہے کہ لوگوں میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں، تم یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا میرے پاس اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ جو اللہ کی پارٹی میں آئے گا اللہ اس کو دے گا۔ اب اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں نا وہ سنو کہ میرے پاس کون سی اس سے اچھی چیزیں ہیں جو دنیا میں تم جن کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیزیں بتلا دوں جو ان چیزوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اور یارو جس کو جنت مل جائے، جنت میں حوریں مل جائیں، اور قبر میں لذت مل جائے، جو اللہ کی پارٹی والے ہیں نا، آؤ 2 چیزیں اور بتلا دوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان کی پارٹی والوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے جو شیطان کی پارٹی میں ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی پارٹی میں داخل ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اور لوگوں جو اللہ کی پارٹی کیا ہے نا، اللہ نے اس کے دل پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ جو شیطان کی پارٹی والے ہیں نا ان کی زبان پر ہی ہوتا ہے، اوپر بار بار یہاں یہاں۔ اللہ نے جو اللہ کی پارٹی والے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے دل کے اوپر لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جس کے دل پر اللہ لکھ دے لا الہ الا اللہ، اس کو کوئی مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا۔ اور جس کے دل پہ لکھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے، سن لو بڑی پیاری بات ہے، اس کو قبر میں ایسی لذت ملے گی۔ لذت سے تو لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں قبر سے، ڈرنا بھی چاہیے۔ ایسی لذت اللہ نصیب فرمائے گا قبر کے اندر اپنے پارٹی کے بندے کو، اپنی پارٹی کی بندی کو، کہ کائنات میں اس نے ایسی لذت کا کبھی مزہ ہی نہیں چکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی پارٹی میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے مرنے دم تک۔ تو فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اور یارو جس کو جنت مل گئی، حوریں مل گئیں، سونے چاندی کے برتن مل گئے،
سونے چاندی کے پلنگ بیڈ مل گئے، اور اللہ کہتے ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور 70 حوریں ملیں گی ایک ایک اللہ کے نیک بندے کو۔ کتنے فائدے کی باتیں ہیں، ہم مختصر زندگی کے لیے نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے محبت کی نا، ذرا ان کا انداز دیکھو۔ ایک غزوہ سے نا لوگ واپس آ رہے تھے، ایک صحابی رسول آیا، ایک عورت ملی آگے سے، اس کو صحابی رسول نے کہا کہ تیرا خامند شہید ہو گیا ہے۔ لوگوں سنو، صحابی رسول نے کہا اے بی بی سن، تیرا خامند شہید ہو گیا۔ یہ نہیں پوچھا کیسے شہید ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کدھر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا مجھے محمد مصطفیٰ کا بتاؤ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام کا بتاؤ کہ وہ خیریت سے ہیں۔ صحابی رسول نے بھی آگے یہ جواب نہیں دیا، کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا کہ اے میری بہن تیرا بیٹا ہے، میری ماں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ بیٹے کا نہیں پوچھا، کہا مجھے محمد مصطفیٰ کا بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو حد ہے کہ نہیں محبت کی؟ حد ہے کہ نہیں اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کی؟ صحابی رسول نے پھر جواب نہیں دیا، کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کہا مجھے محمد مصطفیٰ کی بات سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا اور مل جائے گا، بھائی بھی اور ہیں، خامد بھی مل جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے۔ ہماری محبت کا تو اللہ کی قسم یہ انداز ہے کہ امام صاحب نماز 2 منٹ لیٹ کر دینا، کوئی بھی ظہر کی عصر کی کوئی بھی، لوگ گورتے ہیں امام صاحب کو۔ جمعے کا خطبہ اگر کوئی 10 منٹ لیٹ ہو جائے، لوگ بڑ بڑ کرتے ہیں۔ اور صحابہ جو تھے نا جمعے والے دن اس طرح سمجھ لو جس طرح ہمارے صبح 8 بجتے ہیں نا، 8-9 بجے جمعے والے دن مسجد بھر جاتی تھی نبی علیہ السلام کا خطبہ سننے کے لیے۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی مساجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جو ہمیں تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، ہم وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر دلچسپی کیوں نہیں، ہلچل کیوں نہیں مچتی ہمارے اندر یہ باتیں سن کے؟ اس بی بی کا خامد قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں، بیٹا قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں، بھائی قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں، لیکن اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کا پتہ بتاؤ کہ وہ خیریت سے ہے نا۔ کیسی محبت ہے۔ اور یارو ذرا آؤ، مجھے میری اور اپنی محبت کا ذرا اندازہ ایک لکڑی کے تنے سے لگا لو۔ مسجد نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نا لکڑی کا تنا تھا، جس طرح آپ درخت کا ایک تنا سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اس کو ایسے پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث سیاہ ستہ کی حدیثوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو ایسے پکڑ کے نا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
ایک بی بی نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع آیا، پیغام بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں ممبر بنوا دوں آپ کے لیے۔ کائنات کے امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری یہ خواہش ہے تو بنوا دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ ممبر تیار ہو کے آ گیا۔ اب جمعے کا دن آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کو ظاہر چھوڑنا تھا، نیا ممبر آ گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر بیٹھ گئے، نئے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو درخت کے اس تنے، جو لکڑی کا تنا تھا جس کو پکڑ کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ خود فرماتے ہیں، گواہ ہیں کہ جس طرح انسان کی رونے کی آوازیں آتی ہیں نا، لکڑی کے اس تنے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو گیا۔ حالانکہ تھے وہیں پر، نئے ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ اس لکڑی کے تنے کی محبت دیکھو، وہ اتنی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے زاروں قطار رو رہا تھا۔ کائنات کے امام ممبر سے اترے، جا کے نا اس تنے کو ایسے گلے لگا لیا۔ وہ لکڑی کا وہ تنا بھی کتنا خوش نصیب، ذرا اندازہ فرماؤ۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں قسمت قسمت، مقدروں کی باتیں ہیں۔ یہ جس وقت نا ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا نا، تو جنرل ضیاء کو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف لگایا تھا، تو یہ سمجھ کے لگایا تھا یہ بڑا بولا بالا ہے، یہ یس مین ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے، آگے بھی کرے گا۔ لیکن عرش والے کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور کئی سال تک اس ملک میں حکمران رہا۔ یہ اپنی اپنی قسمت اور مقدروں کی بات ہے۔ تو اس تنے کی ذرا دیکھو کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ اللہ کی قدرت، وہ تنا جدائی میں رو رہا ہے کہ نیا ممبر آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ ادھر وہ عورت ہے، اس کا خامد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کی خبر شہادت کی مل رہی ہے، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ وہ پوچھتی ہیں محمد مصطفیٰ کا بتا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات اور کروں گی۔ اور اسی طرح حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی بڑی بڑی بہادر عورتیں ہوئی ہیں، آج بھی اللہ کی ولیہ بہت ہیں، قیامت تک عورتوں میں بھی اللہ کی ولیہ رہیں گی، اللہ کی پارٹی میں۔ یہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، میں ماں جی کے صدقے قربان جاؤں، میری یہ ماں جہاں پہ لیٹی ہے اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے بھائیوں ذرا کردار دیکھو، اللہ کی پارٹی میں شامل ہیں، اللہ کو اللہ مانتی ہیں، مشکل کشا حاجت روا مانتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر و مرشد مانتی ہیں، امام کائنات مانتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جنگ کا، دشمنوں سے مقابلے کا۔ آج کہاں سے ایسی مائیں لائیں؟ میں تو اگر یہ کہوں کہ قیامت تک ایسی ماں نہیں ملے گی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 4 بیٹے تھے شیروں کی طرح جوان۔ میرے بھائیو، اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، مال دے، کارخانہ دے، سونا چاندی دے، اللہ کے آگے اور جھکا کرو، غرور تکبر نہ کیا کرو۔ دیکھو ایک ایسا بد نصیب شخص مجھے یاد آ گیا ہے،
ایک شخص میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو پلے باندھ لینا اور عمل شروع کر دینا، فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو لے کے آیا ہے، اللہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ مجھے وہ بد نصیب کہاں یاد آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی تھا، اس کی یہ شلوار تہمد جو بھی اس وقت کا کپڑا تھا وہ نیچے تھا، اوپر گھٹنوں تک نہیں تھا، نیچے لٹک رہا تھا زمین پر۔ آج بھی بہت سارے دوست ہیں، بڑے چودھری، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مولوی، اور دوسروں کو کیا کہوں، بڑے بڑے مولوی جن کی شلواریں زمین تک لٹک رہی ہوتی ہیں۔ اگر حدیث نہ ہو میں جرم وار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بھی تہمت، اس وقت جو بھی شلوار، جو بھی کپڑا تھا وہ نیچے زمین پر لٹک رہا تھا۔ کائنات کے رب کو اتنی غیرت آئی کہ فرشتوں کو کہا کہ اس کو زمین میں دنسا دو۔ بظاہر دیکھ لو جرم، آپ کہتے ہوں گے اگر ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سائڈ پہ رکھ دیں، بندہ کہے گا یار یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ زمین پہ دنسا دیا جائے۔ میرا رب سب سے بڑی غیرت والا ہے، اور میرا اور آپ کے پیر و مرشد بھی سب سے بڑی غیرت والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب قبریں پھٹیں گی، لوگ اٹھیں گے اور وہ زمین پر ہی جاتا رہے گا، زمین کے اندر دنستا جاتا رہے گا۔ اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی دے دوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ نماز امامت کے دوران خنجر مارا گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں ہیں۔ نہ اس وقت یہ ہسپتال تھے، نہ کوئی جدید دور تھا، نہ کوئی یہ معاملات تھے۔ جو چیز بھی انہیں پلائی جاتی نا وہ زخموں کے ذریعے باہر آ جاتی۔ ایک آدمی آیا پتہ لینے کے لیے، آ کے اس نے بڑی تسلیاں دی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عمر فاروق، آپ تو جنتی ہیں، آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا، آپ تو بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی تعریفیں کی اور تعریف کے قابل بھی تھے۔ اب جب اجازت لے کے واپس گیا نا تو جناب عمر فاروق زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو پیچھے نظر ماری تو اسے کہا اس کو بلاؤ، اپنی زندگی کی فکر کوئی نہیں، اس کو بلاؤ، نبی کی سنت کی فکر ہے۔ بلایا گیا، کہا تو نے باتیں تو بہت اچھی کی ہیں لیکن یہ اپنا تہمت تو دیکھ، اللہ کے بندے اس کو اونچا کر، نہیں تو یہ تیرا حصہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ آج دیکھ لو ہم توہین سمجھتے ہیں شلوار اوپر کرنی، یہ اہل حدیثوں کو اعزاز حاصل ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی اہل حدیث نمازی، کوئی اہل حدیث مولوی، چاہے ہمارے اندر اپنی خامیاں جتنی مرضی ہوں، آپ کو کسی کی شلوار زمین پر جوتے کے لٹکتی نظر نہیں آئے گی، ٹخنے ننگے نظر آئیں گے، اس لیے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اللہ نے کہا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹے ہیں، وقت آ گیا دشمنوں سے لڑائی کا، 4 بیٹوں کو بلایا، یہ نہیں کہا میں ایک کو بھیج دیتی ہوں 3 میرے پاس رہیں،
یہ نہیں کہا دو کو بھیج دیتی ہوں، دو تو میری خدمت کے لیے رہیں نا۔ اور میرے دوستو ذرا ایمان کے تقاضا دیکھو، ایمان کی قیمت دیکھو، ان کے دلوں کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ ایویں نہیں میرے سونے اور سچے رب نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ایویں جنت نہیں لبدی، محنت کر دیں لبدی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرانو پجن نال کدی نہیں جے لبدی جنت، پیراں فقیراں نو سجدے کردیاں کدی جنت نہیں جے لبدی۔ وہ ایک بابا سی نا، وہ کہندا لفظ چار ہیں لیکن بات بڑے پتے کی ہے۔ وہ کہندا سن او مجاورا، سن او مجاورا، خانقاہ والیا قبر تے جھاڑو دے کے دیوا توں بالیا۔ انج جنت نہیں جلب دے۔ اللہ سچے دی رب دی قسم کھا کے کہنا انج جنت نہیں لب دی۔ سن او مجاورا خانقاہ والیا قبر تے جھاڑو دے کے دیوا توں بالیا۔ اپنے ایمان دا، اپنے ایمان دا دیوا توں بجھا لیا، نبی دی لعنت تیرے تائیں۔ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ دو پارٹیاں میں نے عرض کی ہیں، ایک شیطان کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کی پارٹی دنیا میں بھی غالب آئے گی، اللہ کی پارٹی قیامت والے دن بھی غالب آئے گی۔ چاروں بیٹوں کو بلایا، میں عرض کر رہا تھا، اور لفظ بھی سن لو، سیم لفظ۔ چاروں بیٹے جوان ماں جی نے سامنے کھڑے کر لیے، کہا بیٹو سن لو، تم ایک ماں کے بیٹے ہو، ایک باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ کے امانت میں خیانت نہیں کی زندگی میں، میں نے تمہارے نانکے جو ہیں ان کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ اب اللہ کے دین کے لیے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں میدان جنگ میں جاؤ، دشمنوں کو مارو یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، تاکہ قیامت والے دن جب مجھے رب کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے تو میں کہوں اللہ میں چار شہیدوں کی ماں ہوں، چار شہیدوں کی ماں ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ کیسا کیسا ایمان ہے ہمارا۔ ایمان یہ ہے کہ ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ نماز 2 منٹ لیٹ ہو جائے ہمیں برداشت نہیں، خطبہ جمعہ لیٹ ہو جائے ہمیں برداشت نہیں۔ اس ماں کے میں صدقے قربان جاؤں، 4 بیٹوں کو تیار کیا، چاروں بیٹے گئے، دشمنوں کو مارا بھی اور چاروں کے چاروں شہید بھی ہوئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں تجھے اس کا اندازہ نہیں، تجھے شعور نہیں، جو میرے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اللہ کی پارٹی میں آؤ، اور آؤ آج آپ کے دل میں آتا ہوگا، ہر بندے کی آتا ہے۔ کل ایک بی بی کا مجھے فون آیا، مسئلہ ہے بڑا اہم آپ کو سمجھانے کے لیے۔ سوال پوچھا کہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ جو نماز تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ میرے بھائی یہ غلط بات ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزہ رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال حرام سے بچو، حلال کھاؤ، آپ کا روزہ اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہوگا۔
اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھتے تب بھی روزہ قبول ہے. یہ مولوی غلط کہتے ہیں. نہ قرآن میں ایسی بات ہے نہ حدیث میں ایسی بات ہے. اور اگر آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں اس کا بہت اجر ہے, بہت مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کے روزے کو کوئی نقصان نہیں اور اس کے اجر میں بھی کوئی شک نہیں. یہ مولوی جو ایسے مسئلے کرتے ہیں نا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مولویوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا نا, تو جو جہنمی ہوں گے نا, جن کو سزا ہو رہی ہوگی, وہ مولوی کو دیکھ کے نا اپنی سزا کو بھول جائیں گے. وہ مولوی کی طرف متوجہ ہوں گے, ہاں ہاں یہ مولوی, اس کو سزا مل رہی ہے. انہیں جواب اللہ کی طرف سے جیسا بھی جو بھی طریقہ ہوگا دیا جائے گا, ہاں ہاں یہ مولوی وہ ہے جو میرے قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتا رہا, جو قرآن و سنت میں نہیں تھا وہ لوگوں کو بتلا کے متنفر کرتا رہا دین کو. میرے بھائیو, مولوی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور سنو, کئی مولوی میں نے خود سنا ہے یہ نیٹ پہ, اللہ کی قسم کھا کھا کے نا بدعت پھیلا رہے ہیں. اللہ کی قسم کھا کھا کے لوگوں کو آگے شرک پھیلا رہے ہیں. اور یہاں دو باتیں عرض کر جاؤں. ایک تو زندگی میں یاد رکھنا اور اپنے لواحقین کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے گھر والوں کو بتلا دینا کہ قسم اگر کھانی ہے تو سچی کھانی ہے اور اللہ کی کھانی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں. کوئی کہتا ہے میرے بچے دی قسم ہے, بھائی میری ماں دی قسم ہے, میرے باپ دی قسم ہے. سب قسمیں حرام ہیں سوائے اللہ کی قسم کے. اور جو جھوٹ بولتا ہے نا اللہ کی قسم کھا کر, جو اللہ کی قسم کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کو مردہ سمجھتا ہے. وہ اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کیا بگاڑ لینا اللہ نے, میں جھوٹی قسم کھا کے باتیں کرتا رہا ہوں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں قسم کس کی کھا رہا ہوں. الیس اللہ باحکم الحاکمین, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اس کی جھوٹی قسم کھانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کئی تو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ دوست ہیں, ایک تو وہ میں ذرا وضاحت کر دوں, بات آ گئی ہے. وہ نا جمعے میں کئی دفعہ میں بھی قسم کھاتا ہوں اور میں سنت کے مطابق کھاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا, اتنے جذبات میں ہوتے تھے. صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا, فرمایا میرے صحابہ تجھے پتہ نہیں میں بات کس کی کر رہا ہوتا ہوں؟ اور میرے دوستو, اللہ کی بندہ بات کر رہا ہو, ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہو, اس کے جذبات جو ہیں وہ کھل کے سامنے نہ آئیں, یہ تو ایمان کی کمزور حالت ہے. اور دوسری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, اپنا علم ہوتا کوئی نہیں, باتیں علماء کو کرتے ہو, مولویوں کو کرتے رہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ اس طرح قسم کھا کے کہتے کہ کائنات کے رب کی قسم ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, اور مسئلہ بیان کرتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اللہ کی پارٹی, ایک شیطان کی پارٹی. اب اللہ کی جو پارٹی ہے اس میں شامل ہونے کا فائدہ, میرے بھائیو سنو, آج غربت بہت ہے, کاروبار کوئی نہیں. سونے رب سے دعا کیا کرو, سونے اللہ
ہم تو زور سے بول رہے ہیں، تو آہستہ سے آہستہ بھی سن لیتا ہے، تو دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وسوسے اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کاروبار چلا دے، غریبوں کی مدد فرما دے، اللہ ملک کی حفاظت فرما دے۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، تھکنا نا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں 12 بجے شروع کیا خطبہ، بیمار بھی ہوں، 2 گھنٹے کا اعلان کیا تھا کہ 2 بجے تک خطبہ ہوگا کل ساری نمازوں میں، رات بھی طبیعت خراب رہی، صبح خیال تھا کہ 2 گھنٹے اعلان تو کر دیا تو جمعہ کیسے پڑھاؤں گا، طبیعت تو مانتی نہیں، اور میں اللہ نے مجھے بٹھایا، اللہ نے کہا تو بولتا جا بولتا جا، اللہ بلا رہا ہے، آپ کو اللہ نے بٹھایا، مجھے اللہ بلا رہا ہے، میں خود نہیں بول رہا۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سیرت پہ توحید پہ تیاری کرنی، پھر اس کو بولنا، بیان کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اب کہتے ہیں بڑے بڑے پروفیسروں کو سنا ہے وہ آگے لکھ کے رکھتے ہیں، اور میں نے خود بھی دیکھا ہے مولویوں کو، وہ اپنے مضمون کو آگے لکھ کے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس رب کا قرآن ہے بس۔ اب اللہ کی جو پارٹی ہے اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ بتلاتا چلوں۔ آج کل اس مسئلے کی بھی بڑی ضرورت تھی، غربت بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں، سفید پوش تو اور زیادہ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی جلدی دور فرما۔ ایک صحابی رسول آئے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، تھکے ہوئے آئے، بیوی سے کہا کہ کھانا پکا دو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک آدمی آیا گھر میں، آ کے کہتے ہیں اپنی بیوی کو کھانا پکا دو۔ بیوی بھی اچھی تھی، بڑے پیار سے محبت سے بڑے دھیمے لہجے سے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں تو کوئی چیز نہیں کھانے پینے کو، دوستو اللہ بیوی بھی اچھی دے دینا، شکر کرنے والی، صبر کرنے والی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اگر وہ چڑیل قسم کی دے دے کہ گھر میں تو مر گئی، لٹ گئی، میرے پاس آج تک مجھے کچھ ملا ہی نہیں، اللہ کی قسم ایسی بیوی جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ بندے پر دنیا میں بھی عذاب ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ صحابیہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی بھی صحابیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی پارٹی میں دونوں شامل تھے، ممبر تھے اللہ کی پارٹی کے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرے سر کے تاج، گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ شکوہ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا میں ہمسائے کے پاس جاتا ہوں، میں کسی امیر آدمی کو ڈھونڈتا ہوں۔ صحابی بھی بڑے بڑے امیر تھے اس وقت بھی۔ کہنے لگا اللہ کی بندی اس طرح کر، میں مسجد میں جاتا ہوں، وضو کر کے سجدے میں پڑ جاتا ہوں، اپنے رب سے مانگتا ہوں جو اصل دینے والا ہے، اور تو بھی سجدے میں پڑ جا، رب سے دعا کر، انشاءاللہ اللہ کوئی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور رب وہ کام رب کر سکتا ہے، رب نے کر کے دکھائے ہیں، قرآن نے بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میرے مال کی طاقتیں اتنی ہیں، اختیارات اتنے ہیں جن سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ کیا، جا کے وضو کیا، مسجد بھی اللہ کے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل یار بڑی میرے بھائیوں بڑی اچھی خبر تھی، بڑا دل خوش ہوا کہ خانہ کعبہ کے امام، اللہ انہیں لمبی زندگی ایمان والی دے، انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ اور مدینہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی جو ہے نا، یہ انشاءاللہ 8ویں روزے کو کھول دی جائے گی، تھوڑا سے باقی انہوں نے احتیاط کا کہا ہے۔ پڑھ کے اتنی طبیعت خوش ہوئی، یارو آج کل رمضان میں تو لائنیں لگی ہوتی تھیں،
اور میرا اپنا اس گناہگار کا بھی ایک پروگرام تھا اس مہینے، کچھ 4 دن 8 دن میں بھی وہاں رہا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں۔ تو مسجد نبوی میں وہ چلا گیا، جا کے وضو کیا، مکے اور مدینے کی سیر کروا دوں ذرا، میرا دل کر رہا ہے۔ جس کا دل کرے نا وہ آمین کہتا جائے، پتہ نہیں اللہ کس کی قبول کر لے۔ پھر میں اگلی بات سناتا ہوں آپ کو۔ مکے تے مدینے جاواں، مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ مکے دے بازار ویکھاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے نبی دیاں لگیاں نے تلیاں۔ مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے نبی دیاں لگیاں نے تلیاں۔ مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے وچ ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، کہہ دو آمین۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، انج تیرے گھر دیاں لگیاں نے تانگاں۔ مکے تے مدینے جاواں، دل بڑا کردا سینے میں ٹھنڈ پاواں، دل بڑا کردا۔ ایک اور پروانے کی بھی بات سن لو، اب آمین ذرا زور سے کہنا۔ کدی اپنے گھر وچ بولا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا۔ کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا۔ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ صحابی رسول جا کے وضو کیا، مسجد نبوی میں جا کے سجدے میں پڑ گیا، کہا اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ تیری پارٹی کے اس بندے کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے بھائیو ضد کیا کرو اللہ سے، جھگڑا کیا کرو اللہ سے، یہ پیار کی ضد ہے، یہ پیار کے جھگڑے ہیں۔ کہا کرو اللہ نہیں دل کرتا کسی سے مانگنے کو، کوئی اسباب پیدا کر دے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ادھر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدے میں پڑھ کے رب سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، گھر میں بیوی نیک عورت ہے، وہ سجدے میں پڑی ہے، بچوں کو ساتھ لے رکھا ہے، وہ بھی اللہ سے ٹیلی فون ملا رہی ہے، کسی قبر والے سے ٹیلی فون نہیں ملایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ مسئلہ لے کے نہیں گئے، کسی دوست کو بھی نہیں کہا۔ ایمان کی بات ہے، توکل کی بات ہے، جتنا جتنا اندر ایمان ہوگا اتنا توکل ہوگا، اتنا بھروسہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اتنی حمایت آئے گی، اتنی مدد آئے گی۔ ایمان ہی نہ ہوا تو پھر
مدد کہاں سے آنی ہے؟ لو جی صحابی رسول کچھ دیر سجدے میں پڑا رہا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، اب بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ نہ گھر جا رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرا اللہ جس نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں نا، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ گئے، گھر پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، سین میں نا ان کی چکی لگی ہوئی تھی آٹے کی، کوئی جو آ جاتے تھوڑے بہت تو وہ پیس لیتے، روٹی پکا لیتے، غریب آدمی تھے۔ ابھی ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چکی بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور آٹا نکلتا جا رہا ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہائے، یہ حدیث پاک ہے، ان کے ایمان جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے کہا ہے نا 30ویں پارے میں اینڈ پہ جا کے، 30ویں پارے میں اللہ نے اینڈ پہ جا کے یہ بات بتلائی ہے کہ ایمان صحابہ جیسا لے کے آؤ، پھر قبول کروں گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا میرے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو قبول کروں گا۔ مقصد کیا؟ کہ اللہ کو اللہ ماننا ہے، مشکل کشا ماننا ہے، حاجت روا ماننا ہے، زندگی موت کا مالک ماننا ہے، نفع نقصان کا مالک ماننا ہے۔ ہر فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اگر وہ فیصلہ ہاں میں کر دے نہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر وہ فیصلہ انکار کر دے نہ میں کر دے وہ ہاں میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دیکھ کے حیران رہ گیا، دیکھ کے حیران رہ گیا۔ آؤ آج بھی بھائیو آپ بیٹھے ہیں، آج کے حالات میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اللہ کی طرف سے آواز دی ہے، میری رحمت دا میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا۔ کہہ دو سبحان اللہ، دل کے کھڑکیاں کھولو، مانگ لو اللہ سے، اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے، مہینہ بھی افضل، جمعے کا دن بھی افضل، یہ گھڑیاں بھی افضل، اور یہ جگہ بھی افضل۔ دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو کہاں پہ اکٹھے کیا، اپنے گھر میں۔ ہم مہمان ہیں اللہ رب العزت کے۔ میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ۔ لو اللہ سی بہ گئے ہیں، سچے اللہ ہم بیٹھ گئے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ بیماریوں کو دور کر دے۔ آجو میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ آجو میرے بوہے تے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے، دور فرما دے اللہ، مشکلات دور فرما دے اللہ، بے روزگاریاں دور فرما دے اللہ، یہ کرونا وائرس جو ہے اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے، اللہ اس کو ختم کر دے پوری دنیا سے، اللہ اسے ہمیں چھٹکارا دے دے۔
اب اس صحابی کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے. اللہ میرا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ بلا رہا ہے نا، بھولنے نہیں دیتا، پھر مجھے وہاں لے آتا ہے. میری کوئی بہادری نہیں، اللہ کہلوا رہا ہے جو کچھ مجھے بلا رہا ہے. ورنہ اس عمر میں بیماری کی حالت میں بندے کا بولنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے. حیران پریشان، بیوی ابھی اندر ہے، بچے نے دروازہ کھولا، ایک قدم اندر رکھا ایک باہر رکھا، چکی چل رہی، آٹے کا ڈھیر دیکھ کے ابھی پوچھا کچھ نہیں، کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایمان دیکھو، ایمان کتنا ہے. حالانکہ وہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، ہو سکتا ہے کہیں سے گندم آ گئی ہو، جو کا آٹا آ گیا ہو، جو آ گئے ہو. کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اتنی دیر میں بیوی آئی اللہ والی. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ نے بھی کہا تھا، آپ بھی چلے گئے، میں بھی اندر سجدے میں پڑ گئی، سجدے سے اٹھ کے باہر آئی تھی تو میں نے دیکھا یہ چکی خود بخود چل رہی تھی اور آٹا ہی آٹا نکال رہی تھی. صحابی رسول نے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آٹا ایسے اوپر جمع ہو گیا تھا، وہ ایسے ہاتھ پھیرا، اس کو نے ایسے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، چکی بند ہو گئی، چکی بند ہو گئی. آٹا وافر مقدار میں جمع ہو چکا تھا. جلدی سے نہ کہتے ہیں اللہ والی اینو آٹے نو سنبھال، تو میں ذرا جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلانے کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیسا سما ہوتا ہوگا، کیسا وقت ہوتا ہوگا، کیسی خوشبو ہوتی ہوگی، اللہ اکبر، کیسی دعائیں لیتے ہوں گے. حضرت انس تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ کپڑے میں لپیٹ کے لائیں ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خادم پیش کیا تحفے کے طور پہ، اور ساتھ پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا انس کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا، مال اور اولاد کے لیے. حضرت انس پھر خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اتنا مال دیا. ان کے نا ایک باغ تھا مدینے میں، سارے باغ جو تھے نا وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے. یہ اللہ کی پارٹی کا فائدہ، تہیا کر لو، اللہ کی پارٹی میں آ جاؤ. اللہ تو جو کہتا ہے منظور ہے، اللہ تیرا نبی جو کہتا ہے منظور ہے. ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے قرآن اور حدیث چھوڑ کے. اللہ اکبر. لو جی، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. وہ جو باغ تھا نا وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، سارے باغ ایک دفعہ پھل دیتے تھے. اور اس باغ میں ایک بوٹا ایسا تھا، ایک درخت ایسا تھا، اس میں زعفران کی خوشبو آتی تھی، زعفران کی خوشبو آتی تھی. اور حضرت انس خود فرمایا کرتے تھے میرے پوتے اور میرے بیٹوں کی اس وقت تعداد 100 کے قریب ہو چکی ہے. اللہ نے مال میں بھی اضافہ کر دیا، اللہ نے بیٹوں میں بھی پوتوں میں بھی اضافہ کر دیا، اولاد میں بھی. اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، مل سب کچھ جائے گا. ملنا تو ویسے بھی ہے، ہندوؤں کو اللہ دے رہا، سکھوں کو دے رہا، اللہ اپنے نافرمانوں کو دے رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے گئے، دوڑے ہوئے، چہرے پہ تبسم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. کائنات کے امام میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. میں نے تفسیر کی کتاب میں پڑھا، فی ظلال قرآن کے اندر میں نے یہ پوری لائنیں پڑھی ہیں، آج صبح بھی پڑھی ہیں.
کہ جب یہ گئے دوڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک طرف جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف جناب عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، سامنے پیارے عثمان پیارے علی بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے سے فاصلے پر جناب بلال بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئے، آ کے السلام علیکم کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا، فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ ساری بات بتائی کہ اس طرح گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں آ گیا، میری بیوی جو ہے وہ بھی سجدے میں پڑ گئی، میں بھی سجدے میں پڑ گیا، جب میں گیا تو یہ اس طرح چکی چل رہی تھی اور آٹا نکل رہا تھا، اور میں نے جب اس آٹے کو ذرا سائڈ پہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکی بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا میرے پروانے ہیں، میرے دیوانے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کائنات کے امام نے کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر تو اپنے ہاتھ اس چکی کو نہ لگا کے آٹے کو سائڈ پہ نہ کرتا، یہ چکی اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک چلتی رہتی اور پورے مدینے کو یہ آٹا سپلائی کرتی رہتی اور پھر بھی آٹا کم نہ پڑتا۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں سے رابطے رکھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، اللہ کے گھروں سے محبت پیدا کرو، اللہ کے گھروں میں آیا جایا کرو۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا تعلق تم دیکھو، تمہاری طرف تم دھیان کرو کہ جس بندے کا تعلق، جس بندے کا جو معاملہ ہے، جو بندہ محبت کرتا ہے، میرے گھروں سے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر سوچے سمجھے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اب وہ الگ بات ہے وہ بے ایمان ہو، نمازیں پڑھ کے بھی چھری بھی تیز ہو، وہ سود بھی کھاتا لیتا ہو، وہ حرامزدگی بھی کرتا ہو، وہ کم تولتا ہو، اس کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بندہ توحید پرست ہو، دیانتدار ہو، ایماندار ہو، نمازی ہو، اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کی قسم وہ اللہ کے رجسٹروں میں مومن ہے، مومن ہے، مومن۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی مومن بنا دے۔ اب یہ جو آیات میں نے اللہ کے پارٹی کے لیے پڑھی تھی نا شروع میں، وہ پڑھ دوں اور بات ختم کر دوں۔ 2 پارٹیاں میں نے بتائی تھی شروع میں، جس طرح ملک میں سیاسی پارٹیاں نا، کئی دڑے ہیں، اللہ نے صرف 2 پارٹیاں بنائی ہیں، ایک اللہ کی اپنی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ اللہ نے اپنی پارٹی کا ذکر کیا ہے، وہ ذرا سن لو۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس میں شامل کر دے، یا اللہ، آمین آمین۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، خوب سن لو لوگو، خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے، اللہ کا گروہ عزت پانے والا ہے، اللہ کا گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ اب آخری آیتیں سن لو جو شیطان کی پارٹی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ فرمایا الا ان، 28واں پارہ ہے یہ، پہلی سورت۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحدون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔
ہے جہنم میں جانے والا ہے۔ ان الذین یحدون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ سخت ذلیل ہوں گے، سخت رسوا ہوں گے۔ فرمایا ان کا دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ صادق اللہ مولانا العظیم وصادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج دعا بھائی میں نے جمعے میں کر دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما کے ہماری آسانیاں فرما دے۔